اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارض مقدسہ میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کی ہدایت کی اور دعا بھی سکھائی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ دنیا کے تمام ضروری علوم کا منبع قرآن مجید ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر زمانہ میں اپنے برگزیدہ بندوں کو اندر ضرورت قرآن مجید کے حقائق و دقائق، اسرار و رموز، لطائف و عجائبات اور کمالات سے بہرور کرتا رہتا ہے۔ حضرت امام آخر الزمان سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب ضرورت الایمان میں بیان فرماتے ہیں، میں قرآن شریف کے حقائق معارف بیان کرنے کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ اور آپ علیہ السلام کے بعد خلفائے سلسلہ علیہ احمدیہ قرآن مجید کے علوم سے فیض یاب ہوتے ہوئے اند ضرورت اقوام عالم کی رہنمائی کرنے کا فریضہ سر انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کو ایک الہامی پیشگوئی میں آپ کی پیدائش کی ایک غرض یہ بیان فرمائی، یہ کہ تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ خاکسار آج کا مضمون سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کبیر کی روشنی میں بیان کر رہا ہے۔ آپ قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء کی آیت 106 تا 108 کا اردو بامحاورہ ترجمہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے زبور میں کچھ نصیحتیں کرنے کے بعد یہ لکھ چھوڑا ہے کہ ارض مقدسہ کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس مضمون میں ایک پیغام ہے اس قوم کے لیے جو عبادت گزار ہے۔ ہم نے تجھے دنیا کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ان آیات کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے زبور میں کچھ شرائط بیان کرنے کے بعد یہ بات لکھ چھوڑی ہے کہ ارض مقدسہ کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں عبادت گزار بندوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور ہم نے تجھ کو ساری دنیا کی طرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بائبل میں جو یہ پیش گوئی تھی کہ صرف خدا کے نیک بندے ارض مقدسہ میں رہیں گے، اس سے کوئی اس وقت دھوکہ نہ کھائے جب کہ بنی اسرائیل اس ملک پر غالب آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبادت گزار بندوں کے لیے اس میں ایک پیغام ہے، یعنی مسلمانوں کو تو ہوشیار کر دے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر بنی اسرائیل اس پر قابض ہو جائیں گے۔ اس لیے یہاں عابدین کا لفظ داؤد علیہ السلام کی پیش گوئی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا اور بتایا کہ میرے بندوں کو کہہ دے کہ ہوشیار ہو جاؤ، اگر کسی وقت تم نے میرے عباد بننے میں کمزوری دکھائی تو پھر اللہ تعالیٰ یہودیوں کو اس ملک میں واپس لے آئے گا، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ پھر عبادت گزار بن جائیں، اس کے نتیجہ میں وہ پھر غالب آ جائیں گے۔ آپ 1948 کے پس منظر میں بات کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جو کچھ قرآن نے کہا تھا وہ پورا ہو گیا۔ عارضی طور پر قبضہ پہلے بھی 2 دفعہ نکل چکا ہے، اور عارضی طور پر اب بھی نکلا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ عارضی طور پر تو لازماً اس کے معنی یہ ہیں کہ پھر مسلمان فلسطین میں جائیں گے اور بادشاہ ہوں گے۔ آپ مزید فرماتے ہیں، دیکھو حدیثوں میں بھی یہ پیش گوئی آئی ہے، حدیثوں میں یہ ذکر ہے کہ فلسطین کے علاقہ میں اسلامی لشکر آئے گا اور یہودی اس سے بھاگ کر پتھروں کے پیچھے چھپ جائیں گے، اور جب کوئی مسلمان سپاہی کسی پتھر کے پاس سے گزرے گا تو وہ پتھر کہے گا کہ اے مسلمان، خدا کے سپاہی،
میرے پیچھے ایک یہودی کافر چھپا ہوا ہے، اس کو مار۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، اس وقت کسی یہودی کا فلسطین میں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پس اس حدیث سے صاف پتہ لگتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئی فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں یہودی اس ملک پر قابض ہوں گے، مگر پھر خدا مسلمانوں کو غلبہ دے گا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک مسلمان ایمان باللہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ادنی درجہ پر بھی قائم رہیں گے، وہ ارض مقدسہ کے مالک رہیں گے، اور جب وہ ایمان اور عبادت کے ادنی درجہ کو بھی کھو دیں گے تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ان پر غیر مسلم اقوام کو مسلط کر دے گا۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے جب اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے ان پر غیر اقوام کو مسلط کر دیا۔ مثلاً ایک دفعہ یہود کا سب سے بڑا گناہ سبت کی بے حرمتی کرنا قرار دیا گیا ہے، اور دوسری دفعہ کا گناہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بری طرح جھٹلانا اور ان کو انتہائی دکھوں اور اذیتوں میں مبتلا کرنا قرار دیا گیا ہے۔ آج کے زمانہ میں بھی مسلم قوم کی بھاری اکثریت حضرت امام مہدی و مسیح موعود کو جھٹلا رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد اور یگانگت کا فقدان ہے۔ خاکسار اس یقین پر قائم ہے کہ اگر مسلم دنیا اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کرنے کا عزم بالجزم کر لے تو اللہ تعالیٰ کی مدد، تائید اور نصرت ان کا استقبال کر رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں بیان فرماتا ہے کہ اس مضمون میں عبادت گزار بندوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور یہ کہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے رسول اور آخری دین اسلام کے لیے محبت بھی ہے اور غیرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی کمزور حالت کا علم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارض مقدسہ کے بارے میں مضمون بیان کرنے کے بعد سورۃ الانبیاء کی آیت 113 میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا سکھائی۔ قال ربکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ اور اس دعا کا ترجمہ یہ کہ اس یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے میرے رب، تو حق کے ساتھ فیصلہ کر، اور ہمارا رب وہ رحمان ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے اس کے خلاف جو تم باتیں بناتے ہو۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی امت کے متعلق ایک دعا سکھائی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو دعا کر کہ خدایا جس وقت مسلمانوں پر تنزل کا زمانہ آئے اور یہودی پھر ارض مقدسہ میں آ جائیں تو گو میری امت کے لوگ اس وقت کمزور ہوں گے، مگر اصل حکومت تو میری ہی ہوگی جو تیری طرف سے قیامت تک کے لیے خاتم النبیین مقرر ہوا ہوں۔ پس مسلمانوں کی شکست میری شکست ہوگی۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے وقت میں میرا لحاظ کر کے میری قوم اور یہودیوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور میری قوم کو یہودیوں پر فتح دے، تاکہ پھر میری قوم عباد الصالحون میں شامل ہو کر فلسطین پر قابض ہو جائے۔ اور یہ ظاہر ہے، آپ فرماتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے، وہ ضرور پوری ہو کر رہے گی۔
پس مسلمانوں کو ایک طرف تو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اور دوسری طرف انہیں اپنے انجام سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ کامیابی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے دعا کروا دی ہے جو پوری ہو کر رہے گی۔ سامعین و ناظرین کرام، ہمیں اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی بطور خاص شامل کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی دعا میں زیادہ خیر و برکات ہوتی ہیں، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ اور دعا یہ ہے: ربکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، سورۃ الانبیاء آیت 113۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔